کرتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایسے اولیاء اکرام بھی دنیا میں کہیں کہیں پائے جاتے ہیں، ہر جگہ نہیں ہوتے۔ میرے دوستو بزرگوں، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ آپ بھی اپنے زمانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پردہ فرما جانے کے بعد آپ بھی اپنے زمانے میں یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہو یا پھر جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور ہو، دور دراز سے لوگ سالوں پر محیط سفر کر کے دنیا کے ایک کونے سے چل کر جب مکہ المکرمہ میں حج کے لیے پہنچتے تھے یا مدینہ المنورہ میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر حاضری دینے کے لیے حاضر ہوتے تھے، تو اس کے بعد وہ لوگ دعا کرانے کے لیے جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی مستجاب الدعوات اولیاء میں سے۔ سب سے بڑا اعزاز ان کے پاس یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، آپ کے صحابی ہیں، جن کے لیے قرآن نے اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے زندگی میں انہیں اپنی خوشی اور رضا کا پروانہ عطا فرما دیا، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس ایک صفت یہ بھی تھی کہ آپ مستجاب الدعوات تھے۔ بڑے بڑے دور دراز علاقوں سے تابعین آتے تھے اور بڑے بڑے دور دراز علاقے سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتے تھے۔ ایک دن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا، حضرت میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بیٹا ضرور پوچھئے۔ عرض کیا استاد محترم، دور دراز سے مہینوں پر محیط سفر کر کے کئی دن پر محیط سفر کر کے لوگ آپ کی خدمت میں آتے ہیں، آپ کی خدمت میں بیٹھ کر اللہ اللہ بھی سیکھتے ہیں اور آپ سے دعائیں کرانے کے لیے آتے ہیں اور آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جو شخص بھی دعا قبول دعا کروا کے گیا، آپ نے اس کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، دعا قبول ہو گئی اور اس نے دوسروں کو بتایا۔ اس طرح یہ سلسلہ ہے کہ روزانہ آپ کے پاس سینکڑوں لوگ آتے ہیں جو اللہ اللہ بھی کراتے ہیں، آپ سے دعا بھی کرواتے ہیں، آپ کی خدمت میں دعاؤں کی درخواست بھی کرتے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہو جانے کی وجہ کیا ہے؟ دوسرے لفظوں میں میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ اس شاگرد نے کہا استاد محترم، آپ جو مستجاب الدعوات ہیں، حضرات صحابہ کرام بھی آپ کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں، اولیاء کرام بھی آپ کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں، محدثین بھی آپ کو مستجاب الدعوات کہہ رہے ہیں، فقہا بھی آپ کو مستجاب الدعوات کہہ رہے ہیں۔ یہ مستجاب الدعوات بننے کے لیے آپ نے کیا کیا کام کیے ہیں کہ آپ مستجاب الدعوات بن گئے، کہ ایسے عظیم انسان بن گئے کہ آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور لوگوں کا غالب گمان ہوتا ہے، اس لیے وہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، آپ دعا کر دیتے ہیں، لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔
تو آپ نے ایسا کیا کیا کام کیا ہے کہ آپ مستجاب الدعوات بن گئے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگرد کی کندھے پر ہاتھ مارا، پیار سے محبت سے شاباش دیتے ہوئے فرمایا بیٹا آپ نے بہترین سوال کیا ہے، اچھا سوال کیا ہے کہ میں مستجاب الدعوات کیسے بنا ہوں۔ میرا بیٹا دو وجوہات ہیں، دو کام ہیں جو میں نے کیے ہیں، ان دو کاموں کی وجہ سے میں مستجاب الدعوات بن گیا ہوں۔ فرمایا پہلا کام میں نے یہ کیا کہ جب سے میں نے کلمہ پڑھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آیا، اس دن سے لے کر آج تک میں نے کسی بھی انسان کا دل نہیں دکھایا۔ جب سے میں نے کلمہ پڑھا، جب سے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا ہوں، مسلمان ہونے کا شرف حاصل کر چکا ہوں، اس وقت سے لے کر اب تک میں نے کسی بھی انسان کا دل نہیں دکھایا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ میں نے ہمیشہ ہر کسی کے دل کا خیال رکھا ہے، سوچ سمجھ کر بولتا ہوں کہ میری زبان سے کوئی ایسا کلمہ ادا نہ ہو جائے جس کی وجہ سے کسی اللہ کے بندے کا، کسی انسان کا دل دکھ جائے۔ میں اس لیے سوچ سمجھ کے بولتا ہوں، ایسا کلمہ نہ بھول جاؤں۔ فرمایا پہلی چیز یہ ہے، آج ہم بھی کہتے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، اپنے حق میں مانگتے ہیں تب بھی ہمارے پاس رزلٹ نہیں ہے، اپنی اولاد کے حق میں مانگے تب بھی رزلٹ اچھا نہیں آ رہا، اہل اللہ کے پاس جا کر ہم دعائیں کروا رہے ہیں تب بھی رزلٹ نہیں آ رہا۔ تو اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کا دل دکھاتے ہیں، اور دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم بڑے حق پرست ہیں، سچی بات کرنے والے ہیں، ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، کسی کا نام لے کر اس کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، جو منہ میں آئے بکتے چلے جاتے ہیں، ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارے احوال، اور اسی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جب ہم کسی مسلمان کا دل دکھاتے ہیں یا پھر کسی بھی انسان کا دل دکھاتے ہیں تو جب اس کی آہ نکلتی ہے اللہ کے ہاں ہمارا مقام اور مرتبہ گر جاتا ہے۔ جب ہم دوسری مرتبہ کسی اور مسلمان کا دل دکھاتے ہیں اللہ کے ہاں ہمارا ایک اور مرتبہ گر جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ پانے کے لیے سب سے بنیادی چیز ہی یہی ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میدان حشر میں آپ کے قریب کون لوگ ہوں گے؟ میدان حشر لگا ہوگا، اول تا آخر سارے انسان میدان حشر میں موجود ہوں گے، اول تا آخر سارے انسان موجود ہوں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے قریب کون ہوں گے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ نمازی میرے قریب ہوگا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ذکر کرنے والا میرے قریب ہوگا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ حافظ میرے قریب ہوگا، قاری صاحب میرے قریب ہوگا، یا عالم میرے قریب ہوگا، یا کوئی ولی اللہ میرے قریب ہوگا۔
یا کوئی جہاد کرنے والا مجاہد میرے قریب ہوگا، نہیں بلکہ فرمایا حذیفہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ میرے قریب ہوگا۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منکرات سے روکتی ہے اور فاحشات کے کام سے بھی روکتی ہے۔ تو یہ زبان سے فحش کلمہ بولنا یہ بھی ایک قسم کا فحش ہے کہ جو منہ میں بات آئی کہہ دی، یہ پرواہ نہیں کرتے کہ کسی دوسرے کا دل دکھ جائے گا، کسی دوسرے کو ہماری اس بات سے تکلیف ہوگی۔ یہ باتیں بڑے سوچنے اور سمجھنے کی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمارے اخلاق پر کڑی نظر رکھنی ہوگی کہ میرے اخلاق کیسے ہیں، کہیں میرے اخلاق کی وجہ سے میرے ماں باپ کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، کہیں میرے اخلاق کی وجہ سے میرے بہن بھائیوں کو، میری بیوی کو، میرے بچوں کو، میرے پڑوسیوں کو، میرے علماء کو، میرے بزرگوں کو، میرے علاقے کے لوگوں کو مجھ سے تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے ساتھ ہمارا یہ خوبصورت عمل بھی ہے کہ ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں ہے، تو یاد رکھ لیجئے کہ ہم بہترین اللہ والے ہیں، زمانے کے بہت بڑے اللہ والے ہیں کہ اللہ نے جہاں ہمیں اپنے حضور سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، وہی ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرمائی کہ ہم مسلمانوں کا دل دکھانے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ چیز کہاں سکھائی جاتی ہے؟ خانقاہوں میں، خانقاہوں میں سکھائی جاتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹا مستجاب الدعوات بننے کا دوسرا عمل جو میں نے کیا وہ یہ ہے کہ جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آیا ہوں، اس دن سے لے کر آج تک میں نے ایک لقمہ بھی کبھی حرام نہیں کھایا۔ ایک لقمہ بھی میں نے کبھی حرام نہیں کھایا، نہ ہی کبھی میں نے کوئی حرام کام کیا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ہم میں نہیں ہیں، اور یہ ساری پریکٹس ہمارے ہاں خانقاہ میں ہوگی، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید خانقاہ نام ہے جہاں کسی ولی کی قبر ہو، وہاں مجاور بیٹھا ہو، لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، بے حساب لوگوں کا مال لوٹ کر کھائے جا رہا ہے، کوئی اسے حرام حلال کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں شاید یہ خانقاہ ہے، ہم سمجھتے ہیں شاید یہی خانقاہ ہے۔ میرے دوستو اس چیز کا نام خانقاہ نہیں ہے، خانقاہ نام ہے ایسی نشست کا جہاں تعلیم اور تربیت ہوتی ہو، جہاں نفس کو پاک کرنے کے گر سکھائے جاتے ہو۔ عمارت کا نام خانقاہ نہیں ہے، اس لیے میں نے آج یہ شعر لکھوایا ہے۔ یہ میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ اہل دل کے دل سے نکلے جو آہ آہ، یہ جو دل سے آہ آہ نکلے نا یہ خانقاہ ہے۔ اہل دل کے دل سے جو نکلے آہ آہ، بس وہی ہے اصلی اختر خانقاہ، بس وہی ہے اصلی اختر خانقاہ۔
جہاں حقیقی معنی میں اللہ اللہ کی ضرب لگائی جاتی ہے۔ اب عجیب زمانہ ہے، خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ نے کتنے انسانوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ اللہ کرنا سکھایا، کلمہ پڑھایا، لوگوں کو اللہ کی جانب متوجہ کیا۔ اب آپ نے تو دنیا میں کبھی کسی کو نہیں کہا کہ میری قبر پہ آ کے پوجا کرنا، آپ نے تو کسی کو نہیں کہا کہ آ کے میری قبر کی زیارت کرتے رہنا، میری قبر پہ آ کے میرے عرس منانا۔ حضرت نے تو کسی کو یہ نہیں فرمایا۔ بس دین کا کام کرتے کرتے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے سکھاتے، توحید کا درس دیتے دیتے ان کی زندگی گزر گئی، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب ان کی نسلوں میں دین نہ ہو، یہ ان کا قصور تو نہیں ہے۔ آپ بھی حضرات علماء کرام سے سنتے ہوں گے، کتنے انبیاء کرام علیہم السلام ایسے تھے کہ ان کی اولاد مسلمان نہیں تھی، ان کی اولاد ان کو ماننے والی نہیں تھی، اور ایسے بھی نبی تھے جن کے باپ کافر تھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھ لیجئے، بیٹا موحد ہے، بت شکن ہے، بت توڑنے والا ہے، باپ بت بنانے والا ہے، بت بیچنے والا ہے۔ کتنا واضح فرق آ رہا ہے۔ لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کا اخلاق چیک کیجیے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے والد نے فرمایا بیٹا میرے گھر سے نکل جاؤ، گھر سے نکال دیا، کوئی ساز و سامان نہیں دیا، اور باپ نے گلہ کر کے گھر سے نکالا کہ میں جو بت بنا کر خدا بنا کر بیچتا ہوں تو انہیں توڑ دیتا ہے، تو تیرے اور میرے درمیان سب سے بڑا جھگڑا یہ ہے، جو میرا مذہب ہے وہ تیرا مذہب نہیں ہے۔ جن کی پوجا میں کرتا ہوں اور لوگوں کو بت بنا کر دیتا ہوں، لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، تیرا نہ وہ مذہب ہے، نہ دین ہے، نہ عقیدہ ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ، بلکہ تمام حضرات انبیاء علیہ السلام کا عقیدہ سورۃ اخلاص ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا قل، اے پیغمبر علیہ السلام فرما دیجئے اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اللہ اپنی ذات میں، اپنے صفات میں، اپنے کاموں میں وحدہ لا شریک ہے۔ اگر رتی برابر بھی ہمارے دل میں خیال آ جائے، رتی برابر بھی اگر ہمارے دل میں ایسا خیال گزر جائے کہ شاید، تو ہمارے ہاں تو اس کو مشرک کہا جاتا ہے، اس کا دین ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ جو یہ سمجھتا ہو یا شک کرتا ہو کہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی شریک ہوگا، یا کام میں یا اس کی صفات میں کوئی شریک ہوگا، تو میرے دوستو یہ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ تو بہرحال جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے والد نے گھر سے نکال دیا، ہر طرح سے ان کے ساتھ تعلق ختم کر دیا، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے
کس طرح خطاب کیا؟ سورۃ مریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی، اے پیارے ابا جان. اسدو لفظ پڑھ گندے ہیں سادہ پیو کو ابا تو پہ گالیں ابا تو آڈا ویلا گزر گئے، مہربانی کر چپ کر دے اور سادہ ویلا ہے. اب ہمارے پاس بھی جھگڑے آ جاتے ہیں کبھی کبھی. ایک آدمی مجھے کہہ رہا تھا حضرت پیو ہی پیو ہوئے تھا. میں کہ سنا اگر ابا کہنی تو تیرا دن سب گیا نا. ارے اب پیو ہی پیو ہوئے تھا. پیو آخا مولانا صاحب میں کہ سنا جلے پیو پیو کہنی تیرا نسب بس میں کہ سیانا ہی اگو میں ہوں کی میں آخا تو سب سمجھ گئے ہو تو جڑا دن پیو پیو ہوئے تو پیو چھڑا آدھے سے پیو میں کو گھرو گاڑ چھوڑے میں کو چیزاں نہیں سریتا. اور میں سرے کی مثال کافی جائے دے دینا ہونا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ جاتا دے میرا پیو میں کو ایک کوٹھا دیتے بس کوٹھا باقی ساری مٹی دے اڑے چاہ سکتی ہے. اور میں کہتے کو کوٹھا دا مل گئے جناب ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے ابے نے کوٹھا بھی نہیں دیتا. تو بہرحال میرے دوستو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے بندے کے دل میں دونوں چیزیں القاء کر دی ہیں، تقوی بھی اور فسق و فجور بھی. قد افلح من زکاها تحقیق پکی بات ہے وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کرایا ہے. از خود آدمی اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کر سکتا. از خود آدمی عالم ہو تکڑا ہو، یہاں بھی کافی سارے علماء کرام بیٹھے ہیں، تکڑا ہو اچھی طرح کتابوں کا مطالعہ کرتا ہو، فقہ کی کتابوں سے اصول فقہ کی کتابوں سے اچھا خاصا اس کا یارانہ ہو، روزانہ ان کا مطالعہ کرتا ہو، باوجود اس کے بھی وہ مسئلہ بتانے میں کبھی کبھی ایسا پھنستا ہے کہ وہ اپنے بزرگوں سے اپنے اکابرین سے رابطہ کر رہا ہوتا ہے. استاد محترم فلاں کتاب میں اس طرح لکھا ہوا ہے، فلاں میں اس طرح لکھا ہوا ہے، فلاں میں اس طرح لکھا ہوا ہے. حالانکہ چھوٹی چھوٹی جزویات کا فرق ہوتا ہے، ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو ہم اپنے بزرگوں سے جو فقہ میں ماہر ہوتے ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ استاد محترم یہ مسئلہ درپیش ہے، رہنمائی فرمائیے ہماری. تو وہاں سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے. تو پھر یہ تو زندگی ہے، زندگی کا سفر ہے. میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آپ جتنے بڑے متقی پرہیزگار عالم فقیہ بن جاؤ، آپ کا اگر کوئی مرشد نہیں ہے، آپ کا کوئی پیر نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ افراط و تفریط کا شکار ہو جائیں گے. کہیں نہ کہیں آپ کسی معاملے میں حد سے زیادہ شدت پسند ہو جاؤ گے یا پھر کسی معاملے میں حد سے زیادہ نرم ہو جاؤ گے. یہ چیز ہمیں خانقاہ سے ملے گی. اہل اللہ کے قدموں میں بیٹھیں گے، وہ ہمیں سکھائیں گے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا حضرت یہ پیر بنانا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ حضرت نے فرمایا بھائی پیر بنانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے تجربات کی روشنی میں اور بزرگوں کے زیر سایہ رہ کر جو اس نے تربیت حاصل کی ان کی اجازت سے جو اسے آگے تربیت کرنے کی اجازت ملی ہے
اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے، اس فضل کی وجہ سے وہ آپ کی بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرہ ہے، تعویذ لکھنے والے کو ہم پیر کہتے ہیں، اور ہمارے کافی سارے علماء بھی کہہ دیتے ہیں تعویذ لکھنے والے کو بھئی یہ پیر صاحب آ رہا ہے۔ اصولی طور پر پیر رہبر کے معنی میں ہوتا ہے جو آپ کی اور میری رہبری کرے، رہنمائی کرے، ہمیں کوئی مشکل درپیش ہو وہ ہمیں راستہ دکھائے گا، اس کا حل بتائے گا، اس کا نام ہوتا ہے پیر۔ اور پیر ہر کسی کا ہے، بس فرق اتنا ہے، کوئی کہتے ہیں میرا پیر آ رہا ہے، کوئی کہتے ہیں میرا لیڈر آ رہا ہے، کوئی کہتا ہے میرا رہبر آ رہا ہے، کوئی کہتا ہے میرا قائد آ رہا ہے، بس اتنا فرق ہے۔ لیکن اتنا بات یاد رکھے، آپ جب کسی سے مشورہ کرتے ہیں، دنیا دار آدمی سے، اپنے قائد سے، رہبر سے، رہنما سے، وہ جب آپ کو مشورہ دے گا بڑا اچھا مشورہ دے گا، اچھی رہنمائی کرے گا، مشکل سے نکلنے کے لیے بہترین صلاح دے گا آپ کو، لیکن آپ کے لیے دعا نہیں کرے گا، آپ کے لیے دعا نہیں کرے گا۔ جو اللہ والوں کا تربیت شدہ آدمی ہوگا، جن کی تربیت اہل اللہ نے کی ہوگی، ایسے اہل اللہ حضرات جب اپنے کسی تربیت شدہ مرید کو خلافت دے کر اجازت دیتے ہیں کہ آپ آگے تربیت کرو، ایک تو بزرگوں کی جو نسبت ہے، اس نسبت کی برکت ہوتی ہے، جب وہ کوئی مشورہ دیتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی خیر کا راستہ ضرور نکل آتا ہے۔ اور دوسرا، جب کوئی اللہ والا مشورہ دیتا ہے آپ کو، یقین جانیے 100% میں گارنٹی سے بات کر رہا ہوں، جب آپ کو اور مجھے کوئی اللہ والا مشورہ دیتا ہے تو رات کی تنہائی میں وہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا بھی کرتا ہے، میرے مولا آج میں نے فلاں فلاں آدمی کو تیری رضا کی خاطر یہ مشورہ دیا ہے، آپ اس مشورے میں خیر فرما دیں، عافیت فرما دیں، سلامتی فرما دیں، وہ یہ دعا کرے گا۔ لیکن صلاح مشورہ دینے والا ذہین بھی ہے، تجربہ کار بھی ہے، علم رکھتا ہے، اہل اللہ کی نسبت نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، مشورہ تو اچھا دے گا لیکن اس میں خیر نہیں ہوگی، اس میں عافیت اور سلامتی نہیں ہوگی۔ عافیت اور سلامتی تب ہوگی جب وہ اہل اللہ کی نسبت رکھتا ہوگا، اہل اللہ کے زیر تربیت رہا ہوگا، اسے بزرگوں نے سمجھایا ہوگا، بیٹا آپ کے پاس جب لوگ مشورہ کرنے کے لیے آتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، کوئی مشکل کا حل پوچھنے کے لیے آتے ہیں، جب آپ ان کی رہنمائی کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کے لیے دعا بھی کیا کرو۔ اور پیر صاحب دے وڈے مزن، پیر صاحب دے نیندری حرام ہے جے تک تمہارے واسطے دعا نہ کرے، تو پیر صاحب دے مزن مجاور دے مزن جیڑا اپنے پیو دی، ڈاڑے دی، پر ڈاڑے دی دربار بڑھاتے، چور ڈاکو بڑھ دے چھکی بے ہی بےایمان مجاور دے مزن، یقین منو واللہ جو اللہ والوں کی سچی نسبت رکھتا ہے، اللہ والوں کا واقعی زیر تربیت رہنے والا شخص ہے، ان کی اجازت سے دین کا کام کر رہا ہے، اللہ اللہ سکھا رہا ہے، اس پر اس وقت تک نیند حرام ہے جب تک وہ اپنے محبت کرنے والے، اپنے ساتھ رہنے والے، اپنے زیر تربیت رہنے والے حضرات کے لیے خصوصی طور پر دعا نہ مانگ لے، اس کے لیے نیند حرام ہے، اس کے لیے نیند حرام ہے۔
قاری عثمان صاحب بیٹھے ہیں، مجھے شدید کھانسی تھی تو حضرت مجھے ایک عالم کے پاس لے گئے، حکیم ہے، تو انہوں نے نبض چیک کی، دوائی دی، تو کافی بات چیت چلتی رہی۔ تو بات چیت کے دوران میں نے ان سے عرض کیا، حضرت آج امت میں 2 علمیے ہیں بہت بڑے، میں نے کہا آپ بھی عالم ہو، آج کا استاد بچوں کو سبق پڑھا کر آرام سے سوتا ہے، آرام سے سو جاتا ہے، رات کو اٹھ کر تنہائیوں میں اللہ سے سرگوشیاں نہیں کرتا، اور جب اللہ سے سرگوشیوں میں اپنی آہوزاری کرتا ہے، اپنے دکھڑے سناتا ہے، اپنے طلباء کے دکھڑے نہیں رکھتا کہ مولا فلاں طالب علم کمزور ہے، یا اللہ فلاں طالب علم کمزور ہے، اسے کامیاب کر۔ انہوں نے کہا دوسری بات، میں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کے طبیب دوائی دینے کے بعد پیسہ تو بٹور لیتے ہیں، دعا نہیں کرتے۔ پہلے زمانے میں بزرگ بھی، استاد بھی رات کو اٹھ کر دعائیں کرتا تھا، اور طبیب بھی جب اپنے مریض کو دوا دیتا تھا تو اس کے لیے دعائیں صحت کرتا تھا۔ ہونا دے اللہ کرے گا تو مسیح ہی نہ مرادہ کوئی بلا ہے، لوگے واسطے بلا ہی منگتا بیٹھی، بلا تھی وہ دوا دے دے دعا منگے، ہاں اللہ پاکا انہوں کو صحت دے بھی، رات دا اٹھی دے کریں۔ ڈاکٹر اگر نہیں روندا اور ڈاکٹر کا نہیں کسائی ہے، ضروری چیزیں بھی۔ تو بہرحال اہل اللہ کی نسبت بہت بڑی ہے، اور اہل اللہ کیا مشورہ دیتے ہیں۔ ایک اللہ والے نے بڑی پیاری بات فرمایا ایک کار والا شہر کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں ایک ٹائر کے 4 قابلے ہوتے ہیں، وہ چاروں ٹوٹ گئے۔ اب شہر کافی دور تھا، گاڑی والا پریشان ہو گیا کہ ایک ٹائر نہیں ہے، قابلے اس کے ٹوٹ گئے ہیں، متبادل نہیں ہے، شہر کیسے پہنچوں گا؟ تو ایک آدمی لنگڑاتا ہوا قریب سے گزر رہا ہوتا ہے تو گاڑی والے کو کہتے ہیں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ گاڑی والا کہتے ہیں جاؤ بھائی چل جاؤ، تیری اپنی ٹانگیں سلامت نہیں ہے، تو ہمیں کیسے راستہ دکھائے گا؟ تیری اپنی ٹانگیں سلامت نہیں ہے، ہماری رہبری کیسے کرے گا؟ وہ کہتے بھائی بات سن لو شاید کام آ جائے۔ تو گاڑی والے کی فیملی بھی ساتھ ہوتی ہے، تو وہ گاڑی والے کو کہتے ہیں میاں صاحب بات سن لو شاید کام آ جائے۔ تو تھوڑا متکبرانہ انداز میں، بڑائی کے انداز میں، میاں ڈٹھا کیا مشورہ ہے تیرا؟ وہاں کہتے ہیں میرا مشورہ ہے تو باقی 3 ٹائر تو صحیح ہے نا، انہاں دے قابلے بھی صحیح ہیں نہ کہ جیا کہ ایک کے قابلہ اڈو کھولتے ہی 4تھے ٹائر کو لاؤ چا 3 سارے دے تھی ہوئے تھے ہولو لے کے شہر تک چھکو جو بندوبست تھی ہوئے تھے۔ فرمایا اہل اللہ رہنمائی کرتے ہیں، رہبر رہنما ہوتے ہیں، مشکل کشا نہیں ہوتے۔ اہل اللہ الا للہ الدین الخالص، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے امت کو اللہ اللہ سکھاتے ہیں، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے امت کو جگاتے ہیں۔ تو بہرحال میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو پیر عطا فرمائے، رہبر سچا پکا کھرا، اور ہمیں بھی پکا کھرا سچا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں قاری ابو سفیان مالکی صاحب سے درخواست کروں گا کہ 10-15 منٹ آپ کو تلاوت سنائیں، اس کے بعد ہمارے شاگرد بھی ہیں، دوست بھی ہیں، حافظ محمد رمضان صاحب کلام سنائیں گے آپ کو خانقاہ کے موضوع پر، اور اس کے بعد انشاءاللہ حضرت والا کا بیان ہوگا۔
حضرت والا کے بیان کے بعد مختصر مجلس ذکر ہوگی، پھر مدرسہ اور خانقاہ کی سالانہ رپورٹ 5 منٹ کی ہوگی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، دعا کے بعد سارے مہمان لنگر کھائیں گے، پھر اس کے بعد جائیں گے۔ تو قاری صاحب کو دعوت دینے سے پہلے میں حضرات علماء اکرام جو مجمع میں بیٹھے ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ از خود آپ ادھر تشریف لے آئیں۔ یہ جگہ میں نے آپ کے لیے بنوائی ہے، اور حضرات قرۂ کرام بھی، قاری صاحبان بھی، کوئی ادھر نہ بیٹھے، میں دیکھ رہا ہوں لیکن سب بیٹھے ہیں، بہرحال اپنے آپ آ جائیں۔ مہربانی کریں حضرات، قاری غلام فرید صاحب آپ آ جائیں ادھر، باقی حضرات بھی بیٹھے ہیں، قاری الطاف صاحب بھی پیچھے بیٹھے تھے، پتہ نہیں اب کہاں ہیں۔ قاری یوسف صاحب آپ بھی ادھر تشریف لائے، قاری ایوب صاحب، دیگر جتنے قرہ بیٹھے ہیں نوازش فرمائے آپ ادھر تشریف لائے، آپ کے لیے جگہ جو ہے ادھر ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، یہ قدر اور احترام کے مستحق ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے۔